اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ نساء 4 نمبر پہ ہے، اس کی 59 نمبر کی آیت آپ نکال کے دیکھ لیجئے۔ یہ بڑی مشہور آیت ہے، اس کو اکثر ادھورا پیش کیا جاتا ہے۔ میں ابھی آپ کے سامنے پڑھ دیتا ہوں۔ سورہ نساء آیت نمبر 59۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول وأولی الامر منکم فإن تنازعتم فی شیء فردوا الی اللہ ورسولہ ان کنتم تؤمنون باللہ والیوم الآخر ذالک خیر واحسن تأویلا۔ ایمان والو، اللہ کی اطاعت کرو، اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم، اور تم میں سے جو حکم دینے کے قابل ہوں، بڑا بھائی ہے، باپ ہے، ماں ہے، شوہر ہے، آپ کی کمپنی کا باس ہے، آپ کا ایریا کا کاؤنسلر ہے، آپ کا لیڈر ہے، آپ کا ایم ایل اے ہے، آپ کا چیف منسٹر ہے، آپ کا پرائم منسٹر ہے، آپ کے ملک کا قانون ہے۔ یہ اولی الامر میں سے، اولا اوپر کی چیز، امر حکم دینے والے۔ لیکن وہاں ایک نقطہ بیان کیا ہے اللہ تعالیٰ نے، فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ، اگر تمہارا ڈسپیوٹ ہو جائے، تنازع ہو جائے، فَرُدُّوا إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ، کہ اللہ اس کے رسول کی طرف پلٹا دو اس بات کو، کیونکہ اسی ضمن میں ایک روایت بھی ہم کو ملتی ہے، لا طاعۃ فی مخلوق فی المعصیۃ اللہ، کسی مخلوق کی اطاعت تم پہ فرض نہیں ہے جس کے اندر اللہ کی نافرمانی ہو رہی ہو۔ اطاعت کا مطلب فرما برداری ہے۔ اور پھر یہاں اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں فَرُدُّوا إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ، اگر تم واقع اللہ پہ ایمان رکھتے ہو، وہ یوم الآخری، اور آخرت کے دن پر ایمان، کیونکہ حساب دینا ہے وہاں جا کے۔ ذَلِكَ خَيْرٌ، یہی بھلی بات ہے، وہ احسن تاویلا، کہ ایک بہترین تعویل ہے۔ تعویل آپ یوں سمجھیے کہ جب کوئی بات آپ سمجھانا چاہتے ہیں اور وہ بات سامنے والا نہیں سمجھ رہا ہے تو کوئی مثال دے کے سمجھانا۔ یہاں آج میں جو بات آپ کے سامنے بیان کرنے والا ہوں وہ یہ ہے کہ کچھ لوگوں نے اس آیت کو ادھورا استعمال کیا، اور کچھ غلط فہمی میں اس کو غلط استعمال کرتے رہے، کچھ خیانت کرنے کے لیے انہوں نے استعمال کیا۔ جو روایتوں کے اندھے مقلد ہیں، اور جو قرآن کے منکر ہیں، اور جو قرآن سے غداری کرتے ہیں، قرآن کو چھپاتے ہیں، یکتمون الحق، جو کہ اللہ تعالیٰ نے جن پہ لعنت بھیجی ہے، سورہ بقرہ 159 میں ہے، اس کا بھی نام نمبر 59، یہ بھی سورہ نساء کا خالی 59، وہ 159، کہ اللہ کی نازل کردہ کتاب میں سے کوئی حصہ چھپانا، یا وہی بات کو کسی اور کا نام لے کے منسوب کرنا، کہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں آپ، یا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا، عبداللہ ابن عباس نے فرمایا، یا مولا علی نے فرمایا، یا غوث اعظم نے فرمایا، یا فلاں مولا نے فرمایا، اور علامہ اقبال نے فرمایا۔ کیوں کہہ رہے ہیں آپ یہ سب باتیں؟ جب وہ بات قرآن میں لکھی ہوئی ہے تو ڈائریکٹ آپ یہ کیوں نہیں کہتے کہ یہ اللہ نے کہی ہے اپنی کتاب میں، فلاں نمبر کی آیت ہے، فلاں نمبر کا سورہ ہے؟ اس کے بعد سمجھائیے کہ اس آیت کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طریقے سے سمجھایا، صحابہ نے اس کو اس طرح سمجھا، پھر آگے پہنچایا، ائمہ نے اس کی اس طرح تشریح کی، ہمارے بزرگوں نے اس کو اپنی زندگی کی مثالیں دے کے اس طرح سے سمجھایا، علامہ اقبال نے اپنی شاعری میں اس کو اس طرح ڈھالا۔ میں اکثر بیانات سنتا ہوں تو ایسا لگتا ہے کہ جمعہ کا خطبہ ہے، درس قرآن ہے، یا کسی شاعر کی تعریف ہو رہی ہے۔ اقبال نے یہ کہا، اقبال نے وہ کہا، فلاں نے یہ کہا، فلاں نے وہ کہا، مولا علی نے یہ کہا، امام حسن نے یہ کہا، امام حسین۔ ارے میرے بھائی، وہ بات کون سی ہے جو کہا ہے؟ کیوں آپ اللہ کا نام نکال کے وہاں دوسروں کا نام فٹ کرتے ہیں؟ ایون رسول اللہ کا نام بھی نہیں فٹ کر سکتے آپ۔ کیا ضرورت ہے آپ کو؟ کیا ہمیں یہ پتہ نہیں ہے کہ پوری کی پوری کتاب اللہ کے رسول پہ نازل ہوئی ہے؟ یہی تو خیانت ہے قرآن کے ساتھ، یہی تو چھپانا ہے قرآن کو۔ قرآن کو قرآن کی طرح پیش کیجئے، یہ حق ہے قرآن کا۔ یہ قرآن کے ساتھ غداری کر رہے ہیں لوگ۔ آج میں آپ کو وہ نقطہ بتا رہا ہوں جس میں اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول کا نام لے کے یہ اطیعوا الرسول کے اندر جو پوری سیاست ائمہ کے اقوال یہ گھسیڑ دیے گئے ہیں۔ جب یہ آیت نازل ہوئی تھی، سامنے کون تھے؟ امام بخاری زندہ تھے،
کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے کے ہیں امام بخاری اور مسلم، ابو داؤد، نسائی، ابن ماجہ، حنفی، شافعی، مالکی، حنبلی؟ کیا مطلب ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا یہ کہنے کا کہ اللہ کی اطاعت کرو، اللہ کے رسول کی اطاعت کرو؟ پھر وہاں اولی الامر بھی ہیں۔ مطلب یہ ہے کہ قرآن کو جس طرح ہمارے نبی سمجھا رہے ہیں، جیسے ایک پولیس والا جو ہے گورنمنٹ کے آرڈرز کو امپلیمنٹ کرنے کی کوشش کرتا ہے، وہ اگر ٹریفک کو روکتا ہے، برائی کو روکتا ہے، بیسیکلی وہ گورنمنٹ کا آرڈر ہے۔ آپ ایک پولیس والے کو گورنمنٹ نہیں سمجھ سکتے، لیکن ایک پولیس والے کو یہ تو سمجھ سکتے ہیں کہ گورنمنٹ کی طرف سے ہے۔ یہی مطلب ہے، اولی الامر بھی اسی مقام پہ کھڑے ہیں۔ کیا یہ تینوں برابر ہو سکتے ہیں کہ اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول و اولی الامر منکم؟ امپاسبل، غداری ہے یہ۔ اللہ تعالیٰ نے کچھ آرڈر دیے ہیں، ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے فرشتوں کے ذریعے سے قرآن رسول پہ بھیجا ہے، اس کو فالو کر رہا ہے۔ تم لوگ بھی قرآن پڑھ کے فالو کرو، سیدھی سیدھی بات ہے۔ کہنے کا میرا مطلب یہ ہے کہ یہ خیانت کیوں کی جا رہی ہے اللہ کے رسول کے ساتھ؟ اللہ تعالیٰ تو اپنے نبی کے بارے میں کہہ رہا ہے وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ۔ ہمارے نبی اپنی مرضی سے، اپنے دل سے، اپنی سوچ سے کوئی باتیں نہیں بتا رہے ہیں تم کو، وہی باتیں بتا رہے ہیں جو فرشتے کے ذریعے سے وہی سے نازل ہو رہی ہے۔ ورنہ پھر انڈائریکٹلی ہم تو نعوذ باللہ ہمارے نبی پہ پھر خیانت کا الزام لگا رہے ہیں، یا پھر اللہ پہ الزام لگا رہے ہیں کہ قرآن غیر مکمل تھا، محمد الرسول اللہ نے اس کو مکمل کیا۔ محمد الرسول اللہ نے بھی نہیں کیا، بلکہ بخاری مسلم نے کیا، سیاستہ والوں نے کیا۔ یہ بہت بڑی خیانت ہو رہی ہے۔ یہ عامت الناس سے میں مخاطب ہوں، باقی لوگوں کو تو سمجھانا بیکار ہے میں سمجھتا ہوں، کیونکہ وہ پہلے سے اپنے دماغ میں سوچ کے بیٹھے ہیں کہ ہم فلاں جگہ سے فارغ ہیں اور ہمارے پاس جنت کا ٹکٹ ہے، ہم آرام سے سو جائیں گے۔ ہمارے بڑوں نے جس طرح سے ترتیب دی ہے، جس طرح سے ہماری تربیت کی ہے، ہم اسی تربیت پہ لوگوں کو بہکاتے رہیں گے۔ عام لوگوں کو تو تھوڑی سی عقل ہونا چاہیے، تھوڑا سا فہم ہونا چاہیے۔ آپ چیک تو کریں کون سا ڈاکٹر اچھا ہے، کون سا خراب ہے، کون سا ڈپلیکیٹ ڈگری لیا ہوا ہے، کون سا واسطے وسیلے سے پاس ہوا ہے، کون سا 3rd کلاس نمبر پہ پاس ہوا ہے، کون MBBS ہے، کون جو ہے BUMS ہے۔ یہ دیکھیے تو صحیح، وہ واقعی اس کے پاس سرٹیفکیٹ ہے بھی یا نہیں۔ تو میرا مقصد یہ ہے کہ یہ بات میں آپ کو سمجھاؤں، اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول و اولی الامر منکم، بات پوری کیا کیجئے۔ تم میں سے حکم دینے کے لائق جو بڑے ہیں ان کی بات بھی مانا کرو، گورنمنٹ کے رولز کو بھی مانو۔ ہاں اگر وہ کلیش ہو جائیں اسلام کے ساتھ تو وہ بات کو وہیں چھوڑ دو، اللہ اور اس کے رسول کی طرف پلٹ جاؤ، فردوا الی اللہ و رسولہ۔ اچھا، بات ہو رہی ہے عربوں سے، بات ہو رہی ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے صحابہ اکرام کو سمجھایا جا رہا ہے۔ قرآن مکمل ہونے سے پہلے ظاہر بات ہے کوئی آدمی بیچ میں ایمان لایا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم ابھی مکے میں ہیں، 3 سال کے بعد کوئی شخص ایمان لایا، 4 سال کے بعد لایا، 10 سال کے بعد لایا، مدینہ جانے کے بعد لایا، تو رسول سے پوچھے گا نا کہ آپ پرانی جو آیتیں نازل ہوئی تھی وہ کیا ہیں؟ جو آیتیں اس کے سامنے نازل ہو رہی ہے وہ تو یہی سمجھے گا کہ اللہ کی طرف سے ابھی اتری ہے، لیکن جو آیتیں پہلے نازل ہوئی وہ تو رسول سے پوچھے گا نا، وہ تو ڈائریکٹ اللہ سے پوچھ نہیں سکتا۔ تو اللہ تعالیٰ نے کلیئرلی کہہ دیا اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول، اللہ کی اطاعت کرو، رسول کی اطاعت کرو۔ رسول کی اطاعت میں بخاری مسلم کہاں سے آ گئے؟ یہی بولیں گے نا آپ کہ رسول اللہ نے فرمایا، اس کا مطلب آپ اس آیت کے منکر ہیں۔ آپ سورہ مائدہ کی وہ جو آخری آیت نازل ہوئی تھی، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، یاد رکھیے میری بات، یاد رکھیے میری بات، یہ دھوکہ دیا جا رہا ہے ہم کو۔ اللہ کا دین مکمل ہے، قرآن مکمل ہے، قرآن محفوظ ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی اجازت نہیں ہے ایک حرف بھی اس میں سے چھپائے یا اس میں اور ایکسٹرا کر کے بتائے۔ ہمارا دین مکمل ہے، جب سے دنیا بنی آدم سے وہی دین ہے، محمد الرسول اللہ تک وہی دین ہے۔ آپ کا دیا ہوا دین جو قرآن میں لکھا ہوا ہے وہ محفوظ ہے قیامت تک۔ ہمیں کسی اور کتاب کی ضرورت نہیں ہے۔ ہمیں کچھ باتوں کے لیے ہسٹری چاہیے، ہمیں کچھ باتوں کے لیے سنت پہ عمل کرنے کا طریقہ چاہیے کہ ہم نماز کس طرح پڑھیں، روزہ کس طرح رہیں۔ جو مسائل قرآن میں لکھے ہوئے نہیں ہیں، جو پہلے سے تواتر میں چلے آ رہے تھے، وہ کیا ہیں؟ جس پہ اطمینان ہو جائے اس پہ بھروسہ کر کے عمل کیجئے، چاہے وہ امام ابو حنیفہ کے پاس سے ملے یا پھر آپ کو بخاری میں سے ملے، کہیں سے بھی ملے۔ بھائی آپ کے ابا نے، آپ کے بڑوں نے جو کچھ سکھایا اس پہ عمل کرتے کرتے آپ اس کو کمپیریٹیولی ایک مسئلہ اٹھائیے،
رفع دین کا مسئلہ ہے، دیکھ لیجئے، چیک کر لیجئے، جس پہ آپ کا اطمینان ہے ایک مرتبہ اپنے رب سے پوچھ لیجئے۔ 17 مرتبہ تو آپ کی ملاقات ہوتی ہے، اہدنا الصراط المستقیم۔ کبھی ایک رکعت میں یہ بھی تو پوچھئے، یا اللہ اہدنا الصراط المستقیم، میں رکعت کہاں باندھوں؟ سینے پہ باندھوں، پیٹ پہ باندھوں، بمبی کے نیچے باندھوں؟ بات ختم۔ جس پہ وہ مطمئن کر دے گا اس پہ مطمئن ہو کے عمل کرتے رہیے، لڑیں جھگڑوں کی کیا ضرورت ہے؟ رفع دین کروں نہیں کروں، ہاتھ کہاں باندھوں، انگلی کا اشارہ کروں نہیں کروں، یہ ایک ایک میٹر کو ڈسکس کر لیجئے۔ آپ پوری ذخیرہ حدیث میں سے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری زندگی میں سے، قرآن میں سے پورے معاملات کو نکالیں گے تو بمشکل 26 یا 27 یا 28 آپ کو سبجیکٹس ملیں گے، جس میں حکومت قائم ہو جانے کے بعد بڑے بڑے فتوے۔ آپ کی اپنی زندگی میں تو 4 چیزوں کے علاوہ آپ کے پاس سبجیکٹ ہی کیا ہے بتائیے؟ نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج، پھر آ جائیے طلاق پہ، پھر آ جائیے وراثت پہ۔ 6 میٹرز کے علاوہ آپ کے پاس میٹر کون سا ہے بتائیے؟ ہاتھ کاٹنے کا معاملہ ہے، ائمہ کے پاس ڈھونڈنا ہے۔ کسی کو کوڑلے مارنے کی بات ہو رہی ہے، آپ کے پاس، آپ کو ائمہ سے ڈھونڈنا ہے، پوچھنا ہے۔ آپ کے پاس میٹر کتنے ہیں جس میں اختلاف ہے؟ 6 بس۔ آپ ان میٹرز میں جائیے، آپ اپنا اللہ سے دعا کیجئے، ریکویسٹ کیجئے۔ یہاں جو بات میں جس پہ سٹریس دینا چاہتا ہوں بار بار وہ یہ ہے کہ آپ کا قرآن مکمل ہے، محفوظ ہے۔ پہلے یہ پڑھیے، اس کے بعد حدیثوں پہ تحقیق کیجئے، اس کے بعد ہسٹری پہ تحقیق کیجئے، اس کے بعد صحابہ کی زندگی پہ تحقیق کیجئے، اس کے بعد آپ اہل بیت کی جو ہے زندگی پہ تحقیق کیجئے، تعریفیں کیجئے۔ کس نے منع کیا ہے؟ لیکن آپ کے اوپر ذمہ داری ہے قرآن پہنچانے کی۔ یہاں آپ کو دھوکہ دیا جا رہا ہے، یہاں آپ کو قرآن کے کام سے ہٹایا جا رہا ہے، آپ کا ٹائم خراب کیا جا رہا ہے۔ وہ وظیفے پڑھو، یہ پڑھو، وہ پڑھو، جمعے کے دن کہاں پڑھو، جمعرات کو یہ پڑھو، فلاں یہ پڑھو۔ ایسی کوئی بات نہیں ہے، یہ سارے جھوٹے قصے ہیں۔ آپ کا اصلی کام ہے قرآن کو پڑھیں، سمجھیں، دنیا تک پہنچائیں، عمل کریں اور اس کو قائم کرنے کی کوشش کریں۔ یہی میری ریکویسٹ ہے۔ یہ بالکل اسی طرح ہے کہ ایک آدمی جو ہے بعد میں ایمان لایا تو وہ رسول سے ہی پوچھے گا۔ آج ہمارے درمیان رسول نہیں ہے تو ہم اولی الامر سے پوچھیں گے، میرے ابا سے پوچھوں گا، میں میرے استاد محترم سے پوچھوں گا، میری مسجد کے امام صاحب سے پوچھوں گا، میں جس بڑے اسکالر کو اچھا مانتا ہوں، اس کا کیریکٹر دیکھتا ہوں وہ صحیح ہے بالکل، تو پھر میں اس سے پوچھوں گا، پھر میں میرے رب سے پوچھوں گا۔ نحن اقرب الیہ من حبل الورید، ہم تو تیری شہرک سے زیادہ قریب ہیں۔ اور پھر اللہ خود ہی آفر دے رہا ہے کہ میرا بندہ اگر مجھ سے پوچھے، اذا سألک عبادی انی قریب، اے محمد ان سے کہہ دو تمہارے مرنے کے بعد پریشانی کی کوئی بات نہیں ہے، جب کبھی بھی یہ مجھے پکارے گا، انی قریب، میں اس سے قریب ہوں، اجیب دعوت الداعی اذا دعان، جب کبھی بھی پکارنے والا مجھے پکارے گا میں جواب دوں گا، فاستجیبوا لی، مگر ان کو چاہیے کہ جواب مجھ سے طلب کریں، مجھ پہ ایمان لائیں۔ رکعت باندھ کے کہتے کھڑے ہیں یہاں پر ایاک نعبد و ایاک نستعین، باہر جا کے دوسروں کی عبادت کر رہے ہیں۔ اس سے بڑا شرک کوئی نہیں ہے کہ آپ اللہ کی کتاب کے ساتھ ساتھ کوئی دوسری کتاب کو جوڑ دیں۔ اللہ تعالیٰ سے التجا ہے کہ میں نے جو کچھ بھی کہا ہے اس میں سے اگر کوئی بات غلط ہے جو اللہ کی نظر میں صحیح نہیں ہے تو وہ ہمارے دل و دماغ سے ڈیلیٹ کر دے، اللہ مجھے معاف کرے۔ آپ تمام سے بھی میں معافی مانگوں گا، لیکن جو باتیں صحیح ہے اللہ سے میری التجا ہے ہمارے دلوں میں اس کو راسخ کر دے، اس کو سیو کر دے، ہمارے دماغ میں سیو کر دے، اور ہم لوگوں کو جو ہے یہ دعا کرتے ہوئے بھی شرم آتی ہے، عمل کی توفیق عطا فرما۔ توفیق دیا اسی لیے تو مسلمانوں میں پیدا کرا، قرآن دیا تمہارے ہاتھ میں، اب پھر توفیق بھی وہی دے، ہدایت بھی وہی دے۔ اللہ رحم کرے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔